نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے، کہ اس زمین کو ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ آباد کریں، اور مسلمانوں کے لیے اللہ پاک نے ساری زمین کو عبادت گاہ بنا دیا ہے۔ عورتوں کے لیے عبادت کا مقام ان کا گھر ہے، اور فرض نماز کے لیے اس کے علاوہ بھی نفلی عبادات بھی کر سکتے ہیں مرد، وہ مساجد ہیں ان کے لیے۔ عورت اپنے گھروں کو عبادت کے ساتھ آباد کریں گی، مرد جو ہے مساجد کو اور اپنے ماحول کو عبادت کے ساتھ اس دنیا کو، اس زمین کو آباد کریں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے زندگیوں میں مال اور اولاد میں برکات حاصل ہوں گی، برکتوں کا نزول ہوگا۔ جس دور کے اندر بھی لوگ دین والے بنے، دین پر عمل کرنے والے بنے، دین کو سیکھنے اور سکھانے والے بنے، اس دور میں برکتیں آئیں، برکتوں کا نزول ہوگا۔ آج بھی ہم برکات کے منتظر ہیں کہ ہمیں برکتیں حاصل ہوں، لیکن چاہیے کہ پہلے ہم وہ برکتوں والے اعمال کریں، پھر انتظار بھی کریں کہ امید ہے اللہ پاک برکتیں عطا فرمائیں گے۔ ایک آدمی فصل لگاتا ہی نہیں تو وہ بغیر فصل لگائے کہ میرے گھر میں اناج آ جائے، بوریاں کی بوریاں اٹھاؤں، تو اس کو لوگ عقل مند نہیں سمجھیں گے۔ پہلے وہ بھی محنت کرے کہ بھئی زمین کو بائے، اس کو جو ہے اس میں دانہ بوئے، جو زراعت کے اصول ہیں اس کے مطابق وہ زراعت کرے، تو پھر زمین سے فصلیں اگتی ہیں، اور اناج کسان کے گھر میں بھی آتا ہے، اور منڈیوں میں بھی جاتا ہے، شہروں میں بھی جاتا ہے، سب جو ہے اس کا اناج کھاتے ہیں، وہ خود بھی کھاتا ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں کروں بھی کچھ نہیں اور فصل بھی نہ بوں اور زمین کو بھی جو ہے نہ کھودوں، نہ دانہ بوں، تو ویسے ہی بس میرے گھر میں بوریاں آتی رہیں، تو یہ دنیا کے اندر جو اللہ نے اسباب کے ذریعے دنیا کو چلایا ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ لوگ بھی اس کو ذہین اور عقیل اور عقل مند نہیں سمجھیں گے۔ اس لیے ہم جو ہے اگر برکات چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو آباد چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے اوقات کو جو ہے اس میں خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور دل کو اطمینان دل کا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اعمال ہیں۔ اب دیکھو دل کا اطمینان ہے، وہ آدمی ڈھونڈتا ہے مجھے سکون حاصل ہو جائے، اطمینان حاصل ہو جائے۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ بازار کی ہر دکان پہ جائے، اور دنیا میں جتنے کلینک ہیں ان کے پاس جائے، اور سائنسدانوں کے پاس جائے کہ ہمیں دل کا سکون چاہیے، آپ کے پاس کوئی ہے؟
اس کا علاج، اس کی کوئی دوائی، کوئی ٹیکہ گولی، تو وہ کہیں گے ہمارے پاس نہیں ہے بھی نہیں ان کے پاس. وہ زیادہ کریں گے تو نیند کی گولی دے دیں گے کہ یہ سو جائے. لیکن سکون اللہ جل جلالہ نے کہاں رکھا ہے، وہ اللہ پاک نے بھی خود بتایا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے سکون کے متلاشیوں، سکون کو تلاش کرنے والوں، سکون کی جستجو کرنے والوں، اطمینان کو حاصل کرنے کے جذبات رکھنے والوں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے دلوں کا اطمینان اپنے ذکر میں رکھا ہے، مجھے یاد کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی، چاہے وہ عورت ہے مرد ہے، استغفار کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، تو ایک فائدہ آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کے دل کا حزن، دل کی پریشانی وہ دور فرمائیں گے. یہ ایک نسخہ ہے. استغفار کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، لیکن ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل کا حزن دور ہوتا ہے استغفار سے. اور پھر تنگیاں بھی ایک پریشانی ہے کہ تنگی گھر میں ہے، تو آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ استغفار کرنے والے کی تنگی کو اللہ پاک دور فرماتے ہیں. اور رزق کے لیے بھی آدمی طالب ہوتا ہے کہ کشادہ روزی اللہ عطا فرمائے. آپ نے فرمایا استغفار کرنے والے کو اللہ پاک ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو. اب ہم استغفار کریں بھی اور اس پر اللہ سے مانگیں بھی، اللہ یقین بھی نصیب فرمائے اور ندامت بھی ہو کہ بھئی ہمارے گناہوں کی وجہ سے رزق کے اندر کمی آئی ہے. بجائے ہم کسی کو کیا کہیں، فلاں نے ایسا کیا ہے، فلاں نے ایسا کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بعض نعمت کوئی انسان تک پہنچنے کو ہوتی ہے، بالکل قریب ہوتی ہے، لیکن انسان ایسا کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے وہ روزی پھر واپس ہو جاتی، وہ نعمت واپس ہو جاتی ہے. تو گناہوں کی وجہ سے نعمتیں واپس بھی ہو جاتی ہیں، اور گناہوں پر استغفار کرنے سے، اللہ سے معافی مانگنے سے نعمتیں خود بخود آتی ہیں، وہاں سے حاصل ہوتی ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو. یعنی روزی اللہ پاک وہاں سے عطا فرماتے ہیں. تو یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو عبادات کے ساتھ آباد کریں. بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ عبادت صرف نماز ہے. نہیں، مسلمان کو اللہ پاک نے ایسا دین عطا فرمایا ہے کہ یک لخت ایک وقت میں ساری دنیا کے مسلمان عبادت میں مشغول ہو سکتے ہیں. عبادت کی صورتیں مختلف ہیں، عبادت کے طریقے جو ہیں وہ مختلف ہیں. ہر کوئی ہر جگہ پہ عبادت کر سکتا ہے. اللہ پاک نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے، عورت اپنے گھر میں ہر وقت عبادت میں رہ سکتی ہے،
مرد اپنے ماحول میں جہاں پر رہتا ہے ملازمت کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، حکومت کرتا ہے، جس ماحول میں بھی ہے وہاں عبادت کر سکتا ہے، ہر وقت عبادت میں رہ سکتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ عورتوں کو یہ نہیں پتہ کہ برتن دھونے عبادت ہے، خدا کی قسم عبادت ہے۔ اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتے۔ کیا گھر میں جھاڑو دینا عبادت نہیں؟ عبادت ہے۔ کھانا پکانا عبادت نہیں ہے؟ یہ صورتیں ہیں عبادت کی۔ نیت کو تبدیل کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ سارے اللہ کے حکم ہیں۔ گھر کے آنگن کو صاف کرنا، جو سامنے جگہ ہوتا ہے، کہ یہ عبادت نہیں؟ عبادت ہے۔ نماز پڑھنا عبادت ہے۔ ایمان کے بعد افضل جو ہے حقوق اللہ میں وہ عبادت نماز ہے۔ تو ہر وقت تو نماز نہیں پڑھنی، گھر کے اندر دوسرے کام کاج ہیں۔ چلو فجر ہوئی ہے، اٹھ کر نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی، درود شریف پڑھ لیا، اپنے آس پاس والوں کو اٹھا دیا، تو یہ عبادت ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی عورت جھاڑو دیتی ہے اور اللہ کا ذکر کر لیتی ہے، سبحان اللہ کہہ دیتی ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دیتی ہے، جھاڑو دے رہی ہے۔ جب گھر کے آنگن کو صاف کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو گھر کو صاف کرنا کیسا ہوگا؟ اور میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ عورت تو گھر میں جھاڑو دیتی ہوئی ساتھ اگر ذکر کر لے، کلمہ پڑھ لے، تو ایسا ہے کہ جیسے وہ بیت اللہ میں جھاڑو دے رہی ہے۔ یہ کئی مرتبہ بتایا ہے۔ اگر وہ روٹیاں پکا رہی ہے تو یہ عبادت ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتی ہے، اور عادت بھی ہے عورتوں کی، آٹا بھی گوندنا ہے بسم اللہ پڑھ کر۔ اگر یہ روٹیاں پکاتی ہوئی، کھانا پکاتی ہوئی کسی ٹائم ذکر بھی کر لیتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اپنے پیارے نبی پر درود بھی بھیج لیتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، کوئی چھوٹا سا درود شریف پڑھ لے، کون سا، اگر وہ پڑھ لیتی ہے تو یہ ایسا جیسا یہ کھانا پکا کر حاجیوں کو کھلا رہی ہے، تو یہ عبادت نہیں ہے۔ اب سونے لگی ہے، آیت الکرسی پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، اخلاص پڑھ لی، درود شریف پڑھ لی، نہیں تسبیحات فاطمی پڑھ لی، چلو زیادہ نہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ کر دائیں طرف ابتدا میں سوئے، چلو پھر بعد میں کروٹ بدلنی ہے بدل لے، تو کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ جو ذکر کرتا ہوا سوتا ہے، سو جاتا ہے ذکر کرتے کرتے، وہ ساری رات ایسی ہے جیسے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نیند مفت میں ہے۔ اٹھے تو رات کو کلمہ پڑھ لے، اٹھے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول، کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ عبادت ہے۔ بچوں کو نہلانا کیا عبادت نہیں ہے؟ اگر بیمار ہے، بیمار کی خدمت کیا عبادت نہیں ہے؟ بیمار پرسی کرنے والا، جو صرف بیمار کو پوچھنے والا جو ہے وہ آئے تو حدیث میں آئے ایسے جیسے اللہ کی رحمت میں ہوتے کھا رہا ہے۔ وہ بیمار کے پاس صرف بیٹھا ہوا ہے، پوچھنے کے لیے آیا، تھوڑی دیر بیٹھا ہے، ایسا جیسے جنت کے میوے کھا رہا ہے۔
اور کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ اس کو نوازیں گے۔ یہ صرف پوچھنے والا ہے، بیمار پرسی کرنے والا ہے، تو جو بیمار کی خدمت کرنے والا ہے اللہ اس کو بھی اتنا عطا کریں گے۔ کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ یہ بھی عبادت ہے۔ یا اپنے بچے کو پلانا، اب خود سوچیں، ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، ہر چسکی پر اللہ پاک نیکی عطا فرماتے ہیں، کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ بسم اللہ پڑھ کر پلا دے۔ اس طرح جو ہے ماں بچے کو اٹھاتی ہے پیٹ میں، اس دوران وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی جو ہے ایک عبادت کے اندر مجاہدہ ہے۔ یہ عبادت ہے۔ خاوند کی خدمت کرنا عبادت نہیں ہے؟ حقوق العباد میں اس کے لیے افضل یہ عبادت ہے۔ بچوں کی یعنی اگر وہ دیکھ بھال کر رہی ہیں وہ عبادت ہے، اور اپنے خاوند کی جو ہے وہ مرضیات پہ اور اس کی جذبات کا خیال رکھتی ہے، یہ خوش رہے تو عبادت ہے۔ غالباً حدیث میں آیا، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، جو عورت نماز پڑھتی ہے، روزے رکھ لیتی ہے، اپنے جو ہے خامد کی فرما بردار ہے، اپنی حفاظت کرتی ہے، یعنی عفیف کا پاک دامن رہتی ہے، یعنی اس قسم کی بدعات کا ذکر ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کیا یہ عبادت میں مشغول نہیں ہے؟ مسلمان کا گھر بھی عبادت گاہ ہے، ہر وقت عبادت کی جا سکتی ہے، چاہے وہ بچوں کے لیے سلائی کر رہی ہے، بچوں کے کپڑوں کی کوئی دھلائی کر رہا ہے، تو عبادت ہے۔ یہ کپڑے پہن کر جب وہ نماز پڑھیں گے یا وہ ان کا سطر ڈھپا جائے گا، تو کسی کا سطر ڈھانپنا یعنی کوئی کپڑا دینا یا وہ یعنی ناپاک کو پاک کر دینا، کیا عبادت نہیں ہے؟ کپڑا ناپاک ہے، اس کو پاک کر دینا عبادت نہیں ہے؟ اس پر جو ہے پاکیزگی کے کتنے مسائل ہیں۔ تو ہر وقت جو ہے عورت بھی اپنے گھر میں ہر وقت عبادت میں مشغول رہ سکتی ہے۔ عبادات کے سلیقے وہ ذرا مختلف ہیں۔ خدا کی قسم گھر کا دروازہ بند کرنا بسم اللہ پڑھ کر عبادت ہے۔ ہماری سمجھ میں یہ باتیں آئیں یا نہ آئیں، گھر کا پنکھا چلانا بسم اللہ پڑھ کر یہ عبادت ہے، بند کرنا بسم اللہ پڑھ کر عبادت ہے، موٹر چلانی بسم اللہ پڑھ کر عبادت ہے، بیت الخلاء میں جانا بسم اللہ پڑھ کر دعا پڑھ کے بایاں پاؤں کے ساتھ عبادت ہے، نکلے بیر دعا پڑھے دایاں پاؤں کے ساتھ بیر نکلے، یہ عبادت ہے۔ صرف یہ ہے زاویہ نگاہ کو بدلنا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ، میرے دادا شیخ رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مسلمان کا ہر کام عبادت بن سکتا ہے، صرف زاویہ نگاہ کو بدل لے، نیت کو درست کر لے کہ میں نے اپنی زندگی کو اللہ جل جلالہ کے احکامات کے مطابق اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنی ہے، نیک وکاری کے ساتھ گزارنی ہے۔ اپنی جو ہے وہ نیت تو کر لے۔ اب میں کئی مرتبہ کہیں جاتے ہوئے پڑھ لیتا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ مطلب کیا کہ میں جہاں جا رہا ہوں مولا تیری رضا کے لیے جاؤں، یہ بھی عبادت کروں، تیرے لیے کروں۔
ہمیں تو یہ سبق دیا گیا ہے انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ سبق اللہ کرے ہمیں یاد ہو جائے. کل میں پڑھیے اور پڑھتے رہیے. یہ امت کو یہ سبق ہے کہ تم بھی یہ کرو. میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے. میں نے جینا اللہ کے لیے، میں نے مرنا اللہ کے لیے. یہ جیے بھی مسلمان اللہ کے لیے، یہ مرے بھی اللہ کے لیے. یہ جیے تو تب بھی خدا کے دروازے پہ جیے، اس کی میت اٹھے تو خدا کے دروازے سے اٹھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کسی اور حالت میں مرے ہی نہیں. مرو تو میرے بن کے مرو. تم میرے ہو، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو ہم نے تو اپنے سارے گھر کو پھر جو ہے مسجد کے ساتھ جوڑنا ہے. مرد جو ہیں اسی طرح مردوں کے لیے ہے، وہ چاہے وہ زراعت ہے، بیر کام کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، بادشاہت کوئی کر رہا ہے، اگر وہ دین سیکھ لے سارے تو ہر جگہ پہ عبادت میں ہے. اس پوری جیسے آسمان کو آباد کیے ہوئے ہے فرشتوں نے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی استغفار میں ہے، مختلف عبادات میں لگے ہوئے ہیں. اس زمین کو اللہ پاک نے فرمایا ہے مسلمانوں تم میری عبادت کے ساتھ آباد کرو، اور ہر جگہ پہ کرو. جیسے وہ ہر جگہ پہ ہیں، یہ بھی جہاں تم ہو تم میری عبادت کرو. جنگل میں ہو، جنگل میں بھی عبادت کر سکتے ہیں. نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان پڑھی، نماز پڑھی، عبادت ہے. تو یہ ہے کہ ہماری زندگی عبادت والی بن جائے تو عورتیں بھی اپنے گھر کو عبادت گاہ بنا لیں، اپنے بچوں کو جو ہے وہ دین والا بنائے. دین سیکھیں گے نہیں تو نہیں آئے گا دین. دین سیکھنے والوں کے ساتھ محبت اور تعلق نہیں ہوگا تو دین نہیں آئے گا. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم جو جہاں مرضی پھریں اور ہمارے گھر میں دین آ جائے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین. میرے بننا چاہتے ہو تو قول و فعل میں جو سچے ہیں، جو دین والے ہیں، ان کے ساتھ جڑے رہو. ان کے ساتھ تمہارا بیٹھنا ہو، ان کے ساتھ محبت عقیدت ہو. ہاں اگر گستاخی اور نفرت ہوگی پھر بعض دفعہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی خطرے میں ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ بھی چھوڑ بیٹھے کہ ایمان سے فارغ نہ ہو. مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے منڈی بالدین میں کہ ایک آدمی کا بچہ پڑھتا تھا ہمارے یہاں، لیکن علماء کو برا بھلا کہتا تھا. کہتے ہیں بچہ محروم ہو گیا. کہا میں نہیں، وہ جی نہیں پڑھانا. کیوں نہیں پڑھا؟ بس ویسے. حالانکہ خدا کی طرف سے محروم ہو رہا ہے. اگر غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یا اور کوئی بزرگ فرماتے ہیں جو آدمی چاہے عورت ہے مرد ہے علماء صلحاء کی جو خدمت کرے گا، فرمایا اس کے بیٹے اگر علم والے نہ بنے تو پوتے بنیں گے. اس کی نسل میں علم دین جو ہے منتقل ہوگا. اور یہ وہ دولت ہے جو اللہ نے انبیاء کو دی ہے، یہ علم دین جو ہے شریعت کا علم. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرم العلماء. علماء کی خدمت کرو، ان کا احترام کرو، ان کا ادب کرو، یہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. یہ سب اکرام میں آ جاتا ہے. فَإِنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں. ان کے پاس وہ دولت ہے جو انبیاء کو اللہ نے دی ہے، وہ علم دین وہ اللہ نے ان کو دیا ہے. یہ ان کے وارث ہیں. وہ وراثت ان انبیاء کی اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے. تو یہ اتنا بڑا جو ہے فائدہ ہے. لیکن یہ ہے کہ گستاخی اسی طرح راہ کو مار دیتی ہے. یہ ہے کہ تو دین سیکھنا ہو تو پھر بھائی دین والوں کے ساتھ تعلق ہو اور بات آدمی غور سے سنے. انشاءاللہ امید ہے اللہ
پاک توفیق عطا فرمائے۔ یہ گھر کا جو آنگن ہوتا ہے نا، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں وہ فلاں نے ایسا کیوں نہیں کیا، فلاں نے ایسا، گھر کا آنگن ہوتا ہے جو سامنے جگہ ہوتی ہے، وہ صاف کرنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کی طرح اپنے گھر کے آنگن کو گندہ نہ رکھو، یعنی کہ اس کو صاف رکھو۔ تو یہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا، اپنے گھر کا آنگن جو ہے ایک سین کا سین ہے بیر کی جگہ، وہ بھی صاف رکھو۔ اگر اس طرح ہو تو پورا ماحول صاف نہ ہو۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بڑی پیاری تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سارے معاشرے کو جو ہے وہ جوڑتی بھی ہے، سنوارتی بھی ہے، اور بہترین ترتیب دیا ہے، معاشرے کو ترتیب دی ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں دین کیسے آ جائے، ہم عمل کرنے والے کیسے بن جائیں، وہ دین والوں کے ساتھ تعلق ہو۔ سب سے پہلا ہمارا جذبہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو اور بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینی ہے۔ یہ ہمارا پہلا کام ہے۔ حافظ قرآن بنانا ہے، عالم قرآن بنانا ہے، نہیں تو کم از کم سچا مسلمان بنانا ہے۔ یہ سب سے پہلا ہمارا کام۔ ایک تو ہے فکر، اٹھتے وقت فکر کہ یہ سکول جائے، یہ فلاں وقت ہے، اس کی ٹیوشن ہے، ٹھیک ہے فکر ہے آپ کو، لیکن یہ فکر کہ قرآن پاک کی یہ تعلیم حاصل کرے، سب سے پہلا اس کا یہ کام ہے۔ اس کے بعد جو ہے نماز کا وقت، نماز کا کہہ دو کہ نماز پڑھ کے آئے ہو بیٹے۔ اگر گھر کا ہے سرتاج صاحب، جو سر کا تاج ہے، جی اب کہیں گے بھئی یہ سر کے تاج خامد، ہمیں یہ سر کے تاج ان کو کہتے ہیں نا اردو میں سرتاج، تو یہ سر کے تاج بن جائیں۔ یہ جو الٹ ملٹ باتیں کرنے والے بعض دفعہ غصے میں بھی ہوتے ہیں، بہرحال ان کا غصہ بھی ماشاءاللہ اس میں بھی فائدہ ہے جی، اور گھر والی کا بھی غصہ ہوتا ہے، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، چلو وہ سدھر جاتا ہے، اس کے غصے سے وہ سدھر جاتی، نہیں تو سدھار دیتے ہیں ایک دوسرے کو جی۔ یہ سر کے تاج، ان کو کہتے ہیں اردو میں سر تاج خامد کو جی، ایسے ہی ہے نا، سر کا تاج، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ اگر یہ سر کا تاج جو ہے، اس کی خدمت پر اللہ کتنے وعدے ہیں۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میری امی جان فوت ہوئی تو عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے والد صاحب کے پاس آئے، کہنے لگے، پوچھا کہ بابا سے کہ آپ فیروز عبداللہ کی امی سے خوش ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں خوش ہیں۔ فرمایا مبارک ہو، وہ جنتی ہے۔ آپ نے پوچھا نا، کہتے ہیں امی فوت ہوئی، حضرت نے پوچھا، شیخ العرب حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعزیت کے لیے تشریف لے گئے، تو پوچھا، کہتے ہیں حضرت اقدس دامت برکاتہم کہ ابو سے پوچھا، کیا آپ اپنی بیوی سے خوش ہیں، اپنی اہلیہ سے خوش ہیں؟ کہنے لگے جی میں خوش ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، بہت خدمت گزار تھی، بڑی زندگی اچھی گزری ہے، بھی زندگی اچھی، خامد اور میاں کی اکٹھی زندگی یہ اچھی ہے، جدا ہو جانا یہ دھکے ہیں، جان بوجھ کر جدا ہو کے میں یہ کروں گی یا وہ کہ مجھے نہیں ضرورت، یہ دھکوں کے سوا کچھ نہیں حاصل کر سکتا۔ اکٹھے رہیں گے، لڑیں گے، بھڑیں گے، جو بھی ہوگا، تم ہی سے محبت، تم ہی سے لڑائی، ہائے مار ڈالا دعائی دعائی۔ جہاں پہ محبت ہوتی وہاں یہ محبت کی لڑائی ہوتی۔ بعض لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں نا، وہ جی یہ ایسا کرتی ہے، وہ یہ ایسا کرتا ہے، تو میں ان کو یہ شعر سناتا ہوں، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک جوڑا آیا، کہتے ہیں
7 سال ہو گئے ہم آپس میں جدا ہیں، 7 سال سے ایک گھر میں رہتے ہیں۔ اگر میں بتاؤں تو عہدیدار ہیں، یعنی کہ معاشرے کے اندر ان کو سمجھا جاتا ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ 7 سال ہو گئے ایک گھر میں رہتے ہیں، جدا ہیں، تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ختم۔ مجھے بتایا اہلیہ صاحبہ نے ان کی، میں نے کہا چلو عام عورتوں کو تو منع کرتا ہوں، چلو پردے میں جب وہ تھی بھی ایسی پردہ نشین کے، تم دونوں اکٹھے کسی وقت آنا۔ آئے اور میں نے تھوڑی سی بات سمجھائی، الحمدللہ اگلے دن بھی آئے، اس کے بعد مجھے ملے 2-3 واقعہ، کہتے ہیں اس دن سے ہم ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ اللہ قبول فرمائے، یہ میری نیکی بھی یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ تھوڑا سا سمجھایا، جو کچھ بتایا مجھے یاد نہیں ہے، دونوں آپس میں ٹھیک ہیں۔ اب 7 سال کے بعد وہ آپس میں جڑے، اس سے پہلے وہ پریشان ہی ہوں گے، میں نے پریشانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو 7 سال کے بعد اب کہتے ہیں، اگلے دن آ کے یہ بھی بچی اللہ نے دی ہے ہمیں، پھر اللہ پاک نے بچی بھی عطا فرمائی بعد میں۔ تو یہ سارا جو ہے بنتا ہے، یہ دین کے ساتھ اگر تعلق ہو، اپنا سب سے پہلا جذبہ یہ ہو کہ ہمارے بچے دین والے بنیں۔ تو میں بات سرتاج کی کر رہا تھا، تو یہ ان کو سرتاج بنائیں گے، ان کو سر پہ بٹھائیں خامد کو۔ بھئی آپ خود سوچیں، میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، جب کوئی تاج پہنتا ہے اس کی عزت بڑھتی ہے کہ نہیں؟ عورت کے سر پہ جب تاج ہوگا تو یہ تاج والی کہلائے گی، عزت والی ہوگی، گھر والی ہوگی، معاشرے میں ایک عزت ہوگی، یہ فلاں کی ماں ہے، یا یہ فلاں کی دادی ہے، یہ فلاں کی بیوی ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بہو ہے۔ اس تاج کی برکت سے پورے معاشرہ جو ہے اس کے سامنے زیر و نگیں ہوگا، اس کی عزت ہوگی اس معاشرے کے اندر۔ اگر یہ تاج اتار دے تو ایک وقت آتا ہے کہ گھر کے بھی وہ قریبی بھی تنگ پڑ جاتے ہیں کہ کسی طرف یہ کوئی مسئلہ بنے، وہ قریبی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن بیوی کا خامد کی بیوی فوت ہو، اس کے پوچھو وہ کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، غالب حدیث کی روح سے میں نے پڑھا ہے، فرمایا کہ خامد کے بغیر عورت یتیمہ ہے اور بیوی کے بغیر مرد یتیم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یتیم فلاں یتیم ہے، فلاں یتیم۔ جس خامد کی بیوی فوت ہوگی وہ یتیم، جس عورت کا خامد فوت ہو گیا وہ یتیمہ ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں ذہن میں تب آئیں گی جب ہمارے اندر یہ دین ہوگا، تو دین سیکھنے سکھانے سے سننے سے آتا ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے، اپنے بچوں کو سب سے پہلا کام کہ ہم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے، عالم قرآن بنانا ہے، نہیں تو کم از کم ناظرہ صحیح پڑھانا ہے، مدرسے میں داخل کرانا ہے، تو سچا مسلمان بنانا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہو تو انشاءاللہ سرخروئی ہے۔ ورنہ اگر ان کو بے دینی کے راستے پہ لگا دیا، قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے یہ کہیں گے اللہ ہمارے والدین کو نیچے رکھ، اوپر جو ہے یہ جو جہنم ہے ان کے بھی نیچے رکھو، اوپر سے وہ ٹھوکر ماریں گے کہ ان کی وجہ سے ہمیں گمراہ کیا گیا، انہوں نے ہمیں راستہ نہیں دکھایا۔ سے اپنی طرف سے ہماری کوشش ہو، اور جو کوشش کرے گا انشاءاللہ، کسی کا ارادہ ہے کہ میرا بچہ حافظ بن گیا، نہیں بنا، کوشش کی، اللہ ثواب دیں گے۔ میرا بچہ نیک بنے، گھر والوں کو بھی نماز کے لیے کہتے ہیں، ہمارے صدیقہ بات میں ماحول بن جائے، گھر میں نماز اور پردے کا اہتمام ہو۔ تو اب بھی لوگ آتے ہیں صدیقہ آباد میں، باہر سے لوگ آتے ہیں، اللہ یہاں پہ بھی سب کو جو ہے نیک لوگوں کا فیضان پہنچائے، ہماری بستی سب نیک بنے۔ تو
وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں، کہتے ہیں بڑا سکون آتا ہے یہاں پر، ہمیں بڑی اطمینان حاصل ہوا ہے، ہم داخل ہوئے ہیں یہاں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، بعض مختلف محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اب یہ جو ماہانہ مجلس ذکر آ رہی ہے، مہینے کے بعد، جیسے آپ کا بیان ہوتا ہے مردوں کے لیے مغرب کے بعد بیان ہوتا ہے، اگلی جمعرات کو مغرب کے بعد ہوگا، اس کے لیے دعائیں ہوں کہ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جتنی ضروریات ہیں آنے والوں کی، جو مدرسے ادارے کی، اس پروگرام کی جتنی ضروریات ہیں مانوی حصی، اے اللہ کشادگی کے ساتھ پورا فرما، اور اس کے انتظامات کو بہتر سے بہتر بنا دے۔ جتنے بھی لوگ یہاں اکٹھے ہوں اے اللہ سب کو نواز دے، استادوں سمیت، میرے لیے اور شاگردوں کے لیے، یہاں سارے جتنے بھی لوگ شریک ہوں، گاؤں والے، اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمانا، سب کو اپنی نواز شاہ سے نواز دے، سب کو اپنی مہربانیوں سے نواز دے، سب کے لیے دعا ہو۔ اور اپنے گھر کے جو دیکھو مہمان آتے ہیں، آ کر چلے جاتے ہیں، ہماری گلیوں کو، ہمارے ماحول کو اگر اچھا پائیں گے تو جا کر خود، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، خود جا کر کہیں گے صدیقہ بہت بہت اچھا یہ گاؤں ہے۔ اور کہتے ہیں لوگ، یہاں میں آتے ہیں لوگ، میں کہتا ہوں بھائی ان کو ملا کریں، جو آتے ہیں ان سے مصافحہ کیا کریں، پوچھا کریں، حال احوال پوچھیں، انشاءاللہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ دین کی نسبت سے آتے ہیں، یہ جو آ رہے ہیں دین کو سیکھنے کے لیے، ان کے راستے میں فرشتے پر بچھاتے ہیں، تو ان راہوں پر جب فرشتوں کے پر لگیں گے، ان کے پاؤں لگیں گے، کیا یہ ہماری راہیں برکت والی نہیں بنے گی؟ ہماری گلیاں برکت والی نہیں بنیں گی؟ ہمارے گاؤں میں بھی برکت نہیں آئے گی؟ ان کو وہ بھی نوازے جائیں گے، ہم بھی نوازے جائیں گے۔ تو آگے جو ہے ابھی قربانی کا موقع آ رہا ہے، اس کے لیے بھی فکر کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم قربانی کریں۔ دیکھو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی، سیدہ ہاجرہ بھی دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ لمبا واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے مینا کی طرف، تو پیچھے سے شیطان وہاں پہ ورگلایا ان کو بھی، لیکن حضرت مائی ہاجرہ کے پاس آئے۔ وہ پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں، وہ کس کام جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے بیٹے کو۔ حضرت ہاجرہ سے کہنے لگے ذبح کیوں کریں گے؟ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے۔ کہا اللہ کا حکم ہے تو پھر اسماعیل ذبح ہو جائے، اور بھی کوئی اسماعیل ہوں وہ بھی اللہ کے حکم پہ ذبح کر دیں گے۔ اللہ نے بچا لیا، لیکن خاوند کے ساتھ ساتھ بیوی کے جذبات کو بھی دیکھو، اللہ نے کتنی ان کو عزت عطا فرمائی ہے جی۔ آج جو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے جو چال چلی تھی، صفا مروہ پہ دوڑی تھی، تھوڑے اوپر نیچے چڑھی تھی، اللہ کو وہ چال اتنی پسند آئی کہ ہر حاجی ہر حاجن وہاں وہ چال چلتی ہے، جا کے وہ صفا مروہ پہ چلنا ضروری ہو گیا۔ یہ ایک عورت کی تو عمل ہے، اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کی فکر کرنی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ ہم نے قربانی دینی ہے۔ اور قربانی کتنی جلدی قبول ہوتی ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا نماز پڑھی ہے، پوری ہوئی ہے، فلاں کام کیا ہے، مکمل ہوا ہے، فرشتے پیش کرتے ہیں، ہے نا حدیث میں فرشتے عبادات کو بھی پیش کرتے ہیں۔ لیکن قربانی جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اتنی جلدی قبول ہوتی ہے، میں نے جمعہ پہ بھی بتایا، اتنی جلدی قبول ہوتی ہے، اتنی جلدی قبول ہوتی ہے، اتنی جلدی قبول ہوتی ہے کہ وہ جو بڑی تیزی کے ساتھ خون جو نیچے زمین پہ گرتا ہے اس سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ حدیث میں تو آیا ہے کہ وہ خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، مقام مقبولیت پہ پہلے جا کے گرتا ہے، وہ تو عرشوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ اتنا جلدی جو ہے اللہ اس عمل کو قبول فرماتے ہیں۔
تو اس کی بھی فکر کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے سارے ماحول کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ مولا کریم جو کچھ سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اے اللہ جو عمل کی باتیں ہوئی اس پہ اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اے اللہ جمعرات کو پروگرام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کو مقبولیت عطا فرما، لوگوں کو اس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما، علماء صلحاء کو شریک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جتنے شریک ہونے والے ہیں سب کے لیے آسانیاں فرما، اور خصوصاً علماء کے لیے خصوصی آسانیاں فرما۔ مولا کریم جتنی ضروریات ہیں پروگرام کی، اس ادارے کی، ہماری سب یا اللہ معنوی حصی جتنی بھی ضروریات ہیں کشادگی کے ساتھ پورا فرما، اور اس کے جو انتظامات ہیں پروگرام کے، ادارے کے، جو یا اللہ سب کو بہتر سے بہتر بنا دے، اور جتنے بھی لوگ اس میں شریک ہوں اے اللہ ہمارے سمیت سب کی ہر طرف سے، ہر قسم کے دشمن سے حفاظت فرما، ہر قسم کے شر سے، فساد سے، وبا سے حفاظت فرما، اور اللہ جل جلالہ کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ جتنے لوگ شرکائے مجلس ہوں اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمانا، سب کو اپنی نواز شاہ سے نوازنا۔ اس سے پہلے جتنی یا اللہ مجلسیں ہو چکی، پروگرام ہو چکے ہیں، کیے ہیں، یہاں پر ہوئے، باہر ہوئے، اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور یا اللہ جتنے لوگ شریک ہوئے ہمارے سمیت کسی کو بھی محروم نہ فرمانا، سب کو اپنی نواز شاہ سے نوازنا، سب کو اپنا سچا تعلق نصیب فرما۔ مولا کریم کرم کا، فضل کا، آسانی کا، سلامتی کا، عافیت اور خیریت کا معاملہ فرما۔ جتنے لوگ بھی آج شریک ہوئے ہیں عورتیں مرد ہیں اس یا اللہ مجلس میں، یا اللہ سب کا بیٹھنا، سنانا ہمارا سنا اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جل جلالہ جتنی بھی یہاں بیٹھی عورتیں ہیں، مرد ہیں، جو کسی کی جائز حاجات ہیں، نیک حاجات ہیں پوری فرما، جو پریشانیاں اے اللہ دور فرما۔ جتنی بھی عورتوں میں، مردوں میں جو کوئی روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، اور جو بے اولاد ہیں اے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے ان کو نیک صالح بنا دیجیے، اور اے اللہ جن کے پاس نرینہ اولاد نہیں ہے ہمارے دوست و احباب میں بھی یا اللہ ان کو نرینہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔